السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ آج میں عید کی نماز کا طریقہ اور عید الاضحیٰ و قربانی کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو مرض، قرض اور رسوائی اور تنگ دستی اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو عید الاضحیٰ و قربانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے ان کو آپ سمجھ لیں، ان کے معنی میں بتاتا ہوں۔ اوصاف حمیدہ، اچھی عادت ہے۔ وہی خدا کا وہ پیغام جو فرشتوں کی معرفت اس کے نبیوں کو پہنچتا ہے۔ خلوص، خالص کرنا، سچی دوستی۔ عقیدت، اخلاص، ایمان۔ تقوی، خدا تعالیٰ سے ڈرنا، پرہیزگاری۔ سنت قدیمہ، پرانا طریقہ۔ رؤیا، خواب، سپنا۔ جذبات، جمع، جذبے کی ہے۔ دل کے خیالات، جاگزیں، جگہ پکڑنے والا۔ فدیہ، بدلہ، عوض۔ جس طرح روزہ کھولنے کی خوشی میں شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے، اسی طرح حج کرنے کی خوشی میں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کی خوشی کے لیے دراصل یہی دو بہترین دن ہیں جب وہ اپنے خدا تعالیٰ کے فرائض سے سبکدوش ہو کر مجموعی طور پر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ جس طرح حاجی لوگ حج کے ختم کرنے کے شکریہ میں اپنی طرف سے قربانیاں پیش کرتے ہیں، اسی طرح باقی ممالک میں بھی ان کے مسلمان بھائی جو حج کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، کم از کم قربانی میں اپنے حاجی بھائیوں کے ساتھ ضرور شریک ہو جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ قربانی بھی در حقیقت حج کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قدیمہ کی ایک یادگار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مذہب، اپنے وطن اور اپنی قوم اور اپنے گھر، غرض یہ کہ سب چیزوں کو خدا تعالیٰ کی محبت میں قربان کر دیا، تو ان تمام محبتوں کو قربان کر دینے کے بعد صرف ایک محبت باقی رہ گئی تھی، جو حق کے پہلو با پہلو دل میں جا گزی تھی، اور وہ اولاد کی محبت تھی۔ جب خدا تعالیٰ نے اس کا بھی امتحان لینا چاہا تو اس وقت آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ نبی کا رویا بھی یعنی خواب بھی ایک وحی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم خداوندی کی تعمیل کا ارادہ کر لیا اور تمام ماجرا اپنے بیٹے سے کہہ سنایا۔ بیٹا بھی آخر اسی باپ کا تھا جس کو خدا تعالیٰ نے خلعت نبوت پہنایا تھا۔ سنتے ہی کہا کہ ابا جان، آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے اس کی تعمیل بخوشی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرمانبردار بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے باہر لے گئے، ان کے گلے پر چھری رکھ دی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، بس ابراہیم تم اپنے امتحان میں پورے اترے اور تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اس بڑی قربانی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا اور آئندہ نسل کے لیے اس کا نیک نام ہم نے چھوڑ دیا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس اعلیٰ درجے کے اظہار کی یادگار میں آج تمام روئے زمین پر قربانیاں ہوتی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس عالمگیر قربانی کو ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بس اتحاد اور مساوات کے علاوہ جس کا عملی سبق عید الاضحیٰ اور حج کے ارکان میں دہرایا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ قربانی ہے۔ جب قربانی کے لیے ایک مسلمان قدم اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخی قربانی ہوتی ہے، اور اس کی آنکھ ایک طرف تو جگر گوشہ خلیل کو زمین پر لیٹا ہوا دیکھتی ہے
اور دوسری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کی تارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاتے نظر آتے ہیں۔ قربانی اور ایثار کی تعلیم کے لیے اس سے بہتر نمونہ اور نہیں ہو سکتا، جسے ہر سال ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، مگر افسوس کہ ہم لوگوں پر اس کا اس قدر اثر نہیں ہوتا جس قدر ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم سینکڑوں دنیاوی کاروبار کو جس بددلی سے کرتے ہیں وہی بددلی اس وقت بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کی چھری اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں ہوتی۔ جو خلوص، جو عقیدت، جو جذبات اور جو اثرات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر کے چہروں سے ہوا دیکھتے تھے، ہم ان پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ ہم بکریوں اور دمبوں کو ذبح کرتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، مگر تقویٰ اور ایثار کے اوصاف حمیدہ کو جو قربانی کا اصل الاصول ہیں پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، اور اسلام اور قربانی کی اصل غرض جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے مد نظر نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کا گوشت اور خون خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچتا مگر تمہارا تقوی خدا کو منظور ہے۔ لہذا میں استدعا کرتا ہوں کہ مسلمان سنت ابراہیم ادا کرتے وقت جذبات ابراہیمی کو نظر انداز نہ کریں اور اپنے اندرونی اختلافات کو ملیمیٹ کر کے نماز، حج اور قربانی کے ذریعے سے اتحاد اور ایثار کی وہ روح اپنے دلوں میں پیدا کریں جو ابتدائی زمانے کے مسلمانوں کی یادگار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب عید کی نماز کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عیدین، ان کو عیدین کہتے ہیں۔ ان کی نماز صرف مردوں پر واجب ہے۔ جو شرطیں نماز جمعہ کی واجب ہونے کی ہیں وہی اس کی بھی ہیں۔ ان دونوں نماز کی ادائیگی کا ایک ہی طریقہ ہے جو درج ذیل ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ عیدین کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز 2 ہی رکعت ہے، خواہ وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو۔ اس میں اور عام نمازوں میں فرق صرف یہ ہے کہ ان دونوں نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر 6 زائد تکبیریں کہنی ہوتی ہیں۔ 3 پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، الحمد سے پہلے، اور 3 دوسری رکعت میں قرات یعنی الحمد اور سورت کے بعد، رکوع سے پہلے۔ یاد رکھیں پہلی رکعت میں آپ کو 2 بار ہاتھ چھوڑنے ہیں اور دوسری میں 3 بار۔ پہلی رکعت میں آپ کو 2 بار ہاتھ چھوڑنے ہیں اور دوسری رکعت میں 3 بار۔ عید کی نماز جماعت سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ نیت کر کے امام کے ساتھ نماز شروع کریں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر امام نیت باندھے گا، آپ بھی نیت باندھ لیں۔ نیت اس طرح کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ ماں 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ پھر وہ پہلی زائد تکبیر کہے گا، آپ بھی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، اور پھر امام دوسری زائد تکبیر کہے گا، آپ بھی تکبیر کہیں اور اس بار دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد امام تیسری زائد تکبیر کہے گا، آپ بھی تکبیر کہیں لیکن اس بار نیت باندھ لیں۔ اب امام الحمد پڑھے گا اور قرات کرے گا، آپ خاموش کھڑے رہیں اور امام کے ساتھ پہلی رکعت پوری کریں، بالکل جمعے کی نماز کی طرح۔ دوسری رکعت میں زائد 3 تکبیریں رکوع میں جانے سے پہلے کہی جائیں گی۔ اس بار آپ کو امام کے ساتھ 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں،
اور ہر بار ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ چوتھی، رکوع والی تکبیر کہہ کر امام رکوع میں جائے گا، اس میں ہاتھ آپ کو نہیں اٹھانے ہیں، آپ بھی امام کی اقتداء کریں اور باقی نماز عام نمازوں کی طرح پوری کریں۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کا خطبہ سنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔